اور بعض دفعہ وہ جو دوسرے تھے ان میں سے کچھ کہتے یار لے لیا ٹھیک کیا، کچھ کہتے نہیں لینا تھا. ہمارے ہاں بھی بندے ہوتے ہیں نا ایسے، اختلاف ہو گیا تھوڑا سا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یار ایسا کرو آپس میں مت الجھو، یہ پاس مدینہ کھڑا ہے، صبح ہم نے انشاءاللہ فرسٹ ٹائم مدینہ نکل جانا ہے فجر کی نماز پڑھ کے، وہاں پہ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سارا ماجرا سامنے رکھیں گے. اگر تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جائز تھا پھر تو رولا ہی ختم ہے، اور اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی نہیں لینا چاہیے تھا تو جو کھانا کھایا اس کے پیسے دے جائیں گے، بکریاں واپس دے جائیں گے. لڑائی جھگڑا کس کام کا؟ لیٹ کے سارے صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار رسالت میں پہنچ گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کے خود مسکرا رہے ہیں. ابھی بتایا نہیں ہے، حضور نے ابو سعید خدری کو دیکھا تو مسکرا پڑے. فرمایا ابو سعید خدری بتاؤ سفر کیسا رہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ معاملہ واپسی پہ پیش آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو سعید خدری کیا تمہیں دم کرنا آتا تھا؟ یا رسول اللہ بس آپ سے ایک بار سنا تھا کہ اگر کسی کو کوئی بھی مرض ہو تو سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ سورۃ شفا ہے، یہ پڑھ کے دم کر دیا کرو، اللہ پاک اسے شفا عطا فرما دے گا. یا رسول اللہ میں نے آپ کے فرمان پہ عمل کیا، میں نے 4 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، میں نے اس بیٹی کو یا بادشاہ کو پھونک ماری، اللہ پاک نے اس کا درد دور فرما دیا. فرمایا اچھا، بڑا اچھا کیا. یا رسول اللہ اگلا معاملہ بھی ہے. حضور مسکرائے، اب حضور کو تو پتا تھا. یا رسول اللہ کھانا مانگا اور 40 بکریاں. تو یا رسول اللہ اب ہمارے درمیان یہ باتیں ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے تو یہ بتا کہ یہ تجھے سورۃ فاتحہ پڑھنی سکھائی کس نے تھی؟ یا رسول اللہ آپ نے. فرمایا اچھا اگر میں نے سکھائی تھی تو میں تمہارا استاد ہوا، لاؤ پہلے 20 بکریاں میرا حصہ نکالو اور 20 خود بانٹ لو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ اشارہ مل گیا. تو ابو سعید خدری فرماتے سارا جتنا مجمع بیٹھا تھا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، ورنہ حضور علیہ السلام تو بہت کم مسکراتے تھے. سارے چہرے آج جتنے تھے وہ ساروں پہ نورانیت کھل گئی، روحانیت آ گئی. مگر ساتھ ہی کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ لاؤ میرا حصہ نکالو، تو کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ 40 کی 40 بکریاں بھی آپ کی ہیں، یا رسول اللہ یہ غلام بھی آپ کے ہیں. اور آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ ہم نکموں کو کون جانتا تھا، یہ تو یا رسول اللہ آپ کا صدقہ، آپ کے قدموں کا صدقہ ہے اور آپ کی سکھائی ہوئی سورۃ فاتحہ کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ مقام اور شان و مرتبہ سے نوازا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، لہذا میں تو تمہارے ساتھ مزاح کر رہا تھا، جاؤ صحابہ خود لے لو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ لو، اسے ایسے ہی استعمال کرو جیسے تمہارے اوپر مال غنیمت کھانا جائز ہے، حلال ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے، حلال ہے، حلال ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار فرما کے مہر تصدیق لگا دی، اور باقی جو صحابہ تھے جن کا رات اختلاف تھا اس اختلاف کی ضرورت ہی نہ رہی. تو دوستان محترم یہ سورۃ الفاتحہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اسی عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت آئے. انشاءاللہ جو بقیہ موضوع ہے اگلے جمعے پہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا جائے گا. دوست احباب وقت پہ تشریف لایا کریں. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ.